وہ یہ ضروری ہے کہ لابد ان یظہر منہم مخائل وفاقہم لذالک المفتی، کہ وہ ایک مفتی نے جو فتویٰ دیا ہے ترجیح کا، ان دوسروں سے کم از کم کچھ علامات تو کچھ علامات تو ظاہر ہوں کہ بھئی یہ دوسرے مرجحین بھی اس کے ساتھ متفق ہیں. کچھ علامات کا ظہور ہونا چاہیے کہ اتنا پتہ لگے کہ بھئی یہ دوسرے بھی اس ایک مفتی جو تصریح کر چکا ہے اس کے ساتھ متفق ہیں. سمجھ آئی؟ فَيَدْخُلُ فِي صُورَةِ ثُنَيَّةٍ، تثنیہ نہیں ہے، ثنیہ. تو کہتے ہیں اگر ایسا ہو جائے تو پھر تو استثناء کی صورت میں داخل ہو جائے گا. استثناء کی صورتیں کیا تھیں؟ وہ 6 حوامل. ایسا کب ہو سکتا ہے کہ ایک مفتی فتویٰ دے امام کے قول کے برخلاف اور دوسروں سے کچھ علامات اس کے اتفاق کے ظاہر ہو جائیں؟ تو پھر مطلب تو یہ ہوا کہ سب نے اتفاق کر لیا نا امام کے قول کے برخلاف. تو ابھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ صرف ان 6 صورتوں کے علاوہ، ہاں، تو اور کوئی کہیں ہو نہیں سکتا. تو یہ پھر امام کا قول ضروری ہو گیا. تو ابن شلبی کا قول بھی اسی پر محمول ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا ابن عابدین شامی اور ابن شلبی دونوں کا قول جو ہے وہ اس پر محمول ہو گیا. تو باہر کے ساتھ دونوں کا اتفاق آ گیا. کہتے ہیں ھذا فی جانب الشامی، یہ تو شامی کے متعلق ہم نے کہہ دیا کہ شامی کا قول اس پر محمول ہے. وَأَمَّا جانب البحر، باقی رہی صاحب بحر کی بات جو انہوں نے کہا تھا کہ الفتوى علی قول الامام وَإِنْ أَفْتَى الْمَشَائِخُ بِخِلَافِهِ، ہاں، اس کی جو بات ہے فرأيتنی كتبت فيما علقت على رد المختار فی کتاب القضاء ما نصه. تو کہتے ہیں پھر آپ نے ہمیں دیکھا ہے کہ ہم نے رد المختار یعنی شامی پر جو تعلیقات لکھی ہیں، اعلیٰ حضرت نے شامی پر تعلیقات لکھی ہیں نا، جہاں جہاں شامی کا کچھ رد کیا، کہیں کچھ دلائل کے طور پر تائید کی، وہ تعلیقات لکھی ہیں اعلیٰ حضرت نے. تو فرماتے ہیں ہم نے شامی پر جو تعلیقات لکھی تو کتاب القضاء میں جو ہم نے بات لکھی وہ یہ جو آگے میں کر رہا ہوں. سمجھ آئی؟ کتاب القضاء میں یہ بات ہے. اقول، فرماتے ہیں محل کلام البحر، بحر نے جو یہ بات کہی ہے اس کا محل کون سا ہے؟ حیث وجدت ترجیح من ائمتہ فی جانب الامام ایضا. دیکھیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ الفتوى علی قول الامام وَإِنْ أَفْتَى الْمَشَائِخُ بِخِلَافِهِ، اس کا صحیح محمل کون سا ہے؟ دیکھیں صاحب بحر یہ نہیں کہنا چاہتے کہ سارے مرجحین برخلاف ہو جائیں تو بھی امام کے قول پر فتویٰ ہے، کیونکہ سارے مرجحین برخلاف ہو جائیں. تو ابھی پڑھ چکے ہو کہ شامی کا قول بھی اسی پر محمول ہے، ابن شلبی کا بھی اسی پر محمول ہے، اور وہ امام کا قول ضروری ہو گیا، ہم بھی اس کو مانتے ہیں. تو یہ مطلب تو نہیں ہے صاحب بحر کا. صاحب بحر کا مطلب یہ ہے کہ مشائخ نے امام کے قول کے برخلاف پر فتویٰ دیا، لیکن سب نے نہیں. کچھ امام کے قول کی بھی ترجیح دیتے ہیں، کچھ ادھر بھی ہیں. یہ محمل ہے صاحب بحر کا. سمجھ آ گئی؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اقول محل کلام البحر حیث وجدت ترجیح من ائمتہ فی جانب الامام ایضا، کہ امام کے قول کو بھی بعض ائمہ ترجیح نے ترجیح دی ہو، اگرچہ کچھ نے مخالفت بھی کی. کما فی مسئلتی العصر والعشاء، جیسے ابھی عشاء اور عصر کا مسئلہ گزرا، تو امام کی طرف بھی کچھ لوگ ہیں نا، اگرچہ دوسرے پر اکثریت ہے مرجحین کی.
وَإِنْ وُجِدَ آكَدُ أَلْفَاظِهِ وَهُوَ الْفَتْوَى مِنَ الْمَشَائِخِ فِي جانب الصاحبین، اگرچہ ترجیح کے آکد الفاظ، سب سے زیادہ مؤکد الفاظ وہ کیا ہے؟ الفتویٰ، وعلیہ الفتویٰ سب سے مؤکد لفظ تھا، یہ اگرچہ صاحبین کے جانب میں پایا جائے، لیکن کچھ نے امام کا بھی ساتھ دیا ہے۔ یہ مطلب ہے، یہ صورت مراد لیتے ہیں صاحب بحر کہ بھائی کچھ نے امام کے قول کو بھی ترجیح دیے، اگرچہ ادھر بہت زیادہ ہیں مرجحین اور الفاظ بھی مؤکد ادھر بہت زیادہ ہیں، لیکن تو پھر بھی اس صورت میں فتویٰ کس پر ہوگا؟ امام کے قول پر ہوگا۔ آئسوں میں وَلَيْسَ يُرِيدُ، اور صاحب بحر کا یہ ارادہ نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے ہاں کہ ان المشائخ وان اجمعوا على ترجیح قولہما لا يعبأ به، کہ مشائخ اگرچہ صاحبین کے قول پر اجماع کر لیں پھر بھی لا يعبأ به، پھر بھی اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی، صاحب بحر کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ ایسا کوئی ادنا فقیہ کہہ سکتا ہے کہ سارے مرجحین آ جائیں اور وہ ایک بات پر اجماع کر لیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ سب کو کوئی اعتبار نہیں؟ یہ تو کوئی ادنا فقاہت رکھنے والا بندہ بھی ایسا نہیں کہہ سکتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَيَجِبُ عَلَيْنَا الْإِفْتَاءُ بِقَوْلِ الْإِمَامِ، ہاں کہ کوئی یہ کہے کہ وہ سارے مرجحین اکٹھے ہو جائے نا تو پھر بھی لا يعبأ به، اور ہم پر امام کے قول پر فتویٰ دینا ہے بس، ایسا کوئی کہہ سکتا؟ فَإِنَّ هَذَا لَا يَقُولُ بِهِ أَحَدٌ مِّمَّن لَهُ مَسَاسٌ بِالْفِقْهِ، ہاں جس کو تماس ہو فقہ کے ساتھ، تماس، وہ بھی ایسا قول نہیں کر سکے گا۔ فَكَيْفَ بِهَذَا الْعَلَّامَةِ الْبَحْرِ، ہاں تو ایسا ہے بحر کیسے ایسی بات کر سکتا ہے؟ ہاں وَلَن تَرَى أَبَدًا، یہ اور بات ہے کہ وَلَن تَرَى أَبَدًا اجماع الائمۃ علی ترجیح قول غیرہ، ہرگز نہیں دیکھیں گے آپ کہ امام کے قول کے برخلاف سب نے اجماع کیا ہو، یہ آپ کو کہیں فقہ میں نظر ہی نہیں آئے گا، الا لتبدل مصلحۃ، ہاں مگر ان 6 چیزوں میں کہ مصلحت چینج ہو گئی ہے، ہاں مصلحت چینج ہو گئی ہے بے اختلاف زمان، زمانہ کے اختلاف کی وجہ سے فتویٰ چینج ہو گیا۔ وَحِينَئِذٍ لَا يَجُوزُ لَنَا مُخَالَفَةُ الْمَشَائِخِ، اور جب یہ 6 چیزوں میں سے ایک پائی گئی تو مشائخ کی مخالفت اب ہمارے لیے جائز ہے، وہ تو امام کا قول ضروری ہو گیا، لِأَنَّهَا إِذًا مُخَالَفَةُ الْإِمَامِ عَيْنًا، کیونکہ مشائخ کی مخالفت کرتے ہو تو عین امام کی مخالفت ہے، ہاں کما علمتا، جیسے پہلے جان چکے ہو کہ وہ تو امام کا قول ضروری ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات ہو؟ وَأَمَّا إِذَا اخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ، ہاں جب ترجیح میں اختلاف ہو جائے، فَرُجْحَانُ قَوْلِ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ قَوْلُ الْإِمَامِ أَرْجَحُ مِنْ رُجْحَانِ قَوْلِ غَيْرِهِ لِأَرْجَحِيَّةِ لَفْظِ الْإِفْتَاءِ بِهِ، کیونکہ وہ امام کا قول ہے۔ جب ترجیح مختلف ہو جائے، کچھ لوگ ادھر گئے اگرچہ اکثریت ادھر ہے، تو پھر بھی امام کا قول راجح ہے، اس پر فتویٰ ہوگا، کیوں کہ وہ امام کا قول ہے۔ دوسری طرف میں اگرچہ مؤکد الفاظ ہوں، دوسری طرف میں اگرچہ کثیر مرجحین ہوں، پھر بھی امام کے قول ہونے کی وجہ سے اس کو ترجیح ہے، ہاں لفظ الافتاء بھی او اکثریت المائلین الی ترجیحہ، اکثریت ادھر دوسری طرف، کہتے فہذا ما یریدہ العلامۃ صاحب البحر، یہ صورت صاحب بحر کی مراد ہے، ہاں کہ امام کے قول کی طرف بھی بعض مرجحین گئے ہوں، اگرچہ اکثریت مرجحین دوسری طرف ہے، اگرچہ آکد الفاظ فتویٰ دوسری طرف ہے،
پھر بھی فتوی امام کے قول پر ہوگا. یہ محمل ہے صاحب بحر کا. آئیسوں میں وَبِهِ يَسْقُطُ إِيرَادُ الْعَلَّامَتَيْنِ الرَّمَلِي وَالشَّامِي. اور میں علامہ رملی اور علامہ شامی کا جو اعتراض ہے کہ بھئی یہ کیسے ہوگا کہ مرجحین گئے اس طرف اور صاحب تم ایک امام کے قول کو لیتے ہو. تو پھر انہوں نے دلائل کا جانچ پڑتال کی اور انہوں نے ان کی وہ ساری محنت ایسی گئی. سمجھ آئے گی. تو جب ہم نے صاحب بحر کے قول کا محمل بتا دیا کہ یہ مطلب ان کا نہیں ہے کہ سارے مرجحین اس قول پر جمع ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ کچھ امام کے قول کی ترجیح دیتے ہیں، کچھ دوسرے قول کی ترجیح دیتے ہیں. اگرچہ ادھر زیادہ ہیں اور اگرچہ ادھر الفاظ فتوے کے موقد ہیں، لیکن پھر بھی امام کے قول صاحب بحر کا یہ مطلب ہے کہ امام کے قول کو ترجیح ہے. سمجھ میں آ گئی بات ہو. اب اعلیٰ حضرت آخر میں نتیجہ نکالتے ہیں کہ فَبِهَذَا تَلْتَئِمُ الْكَلِمَاتُ وَتَأْتَلِفُ الْأَشْتَاتُ. یہ جو میں نے توفیق دی ہے، دیکھیں تو شامی کا قول، بحر کا قول، ابن شلبی کا قول، بحر کا قول، سب جمع ہو گئے کہ جمع نہیں ہوئے؟ جمع ہو گئے. اور وہ دوسروں کے اعتراضات بھی ختم ہو گئے. سمجھ آئی؟ تو اشتات اسی پر جمع ہو جائیں گے اور کلمات اسی پر جڑ جائیں گے. سارے کلمات والحمدللہ رب البریات وافضل الصلوات واکمل التسلیمات علی الامام الاعظم لجمیع الکائنات وآلہ وصحبہ وابنہ وحزبہ اولی الخیرات والسعود والبرکات عدد کل ما مضى وما هو آت. آمین والحمد للہ رب العالمین واللہ سبحانہ وتعالی سبحان رب العالمین واللہ سبحانہ وتعالی. اب اعلیٰ حضرت آخر میں چونکہ یہ کتاب ختم ہو رہی ہے، ایک دو باتیں اس میں بڑی اہم ابھی رہتی ہیں، لیکن اختتام کتاب پر اعلیٰ حضرت ایک عجیب نکتہ بتاتے ہیں. فرماتے ہیں لوگ کتابیں لکھتے ہیں تو بادشاہوں کو تحفے میں وہ پیش کرتے ہیں. اس زمانے میں ایسا تھا کہ کتابیں لکھ کر تو بادشاہوں کو تحفے میں پیش کرتے تھے، یا کتاب لکھتے وقت اس کا انتساب کسی بادشاہ کی طرف کر دیتے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَتَّحِفُونَ كُتُبَهُمْ إِلَى مُلُوكِ الدُّنْيَا. لوگوں کو تم نے دیکھا ہوگا کہ اپنے کتابوں کو تحفے کے طور پر ملوک دنیا کی خدمت میں جا کر پیش کرتے ہیں. وَأَنَا الْعَبْدُ الْحَقِيرُ خَدَمْتُ بِهَذِهِ السُّطُورِ مَلِكًا فِي الدِّينِ. اور میں فقیر جو ہوں، میں نے ان سطور کے ساتھ دین کے بادشاہ کی خدمت کی. دین کے وہ دین کے بادشاہ کون ہے؟ امام ائمت المجتہدین حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم اجمعین. فإن وقعت موقع القبول فذاک نہایت المسئول. اگر یہ سطور قبول کی جگہ میں آ جائیں، قبولیت کے مقام کو پہنچ جائیں، فذاک نہایت المسئول، تو کہتے یہی میرے سوال کی انتہا ہے بس. ومنتہى المعمول، اور میری امیدوں کی انتہا ہے. وما ذلك علی اللہ بعزیز، اللہ پر کوئی یہ مشکل نہیں ہے. ان ذلك علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے آسان ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر.
وللہ الحمد وإلیہ المصیر وصلی اللہ تعالی علی المولا الاکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آمین۔ اب یہ اجل الاعلام کو تو اللہ نے ختم کر، لیکن تتمے کے طور پر ایک دو تنبیہات بڑی اہم علامت نقل کرتے ہیں یہاں پر، آج ہو سکتی ہیں؟ اچھا، تو پہلی تنبیہ، نماز پڑھنے میں نماز کا ٹائم باریک ہو رہا ہے۔ اقول، اس پہلی تنبیہ کو یہ آپ کو بڑی بڑی چند ایک علامات بتاتے ہیں کہ جب وہ حوامل ستہ، وہ جو 6 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہ امام کا قول ضروری بن جاتا ہے، وہ حوامل ستہ کے محل آپ کیسے معلوم کریں گے؟ یعنی یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہاں پر ان حوامل ستہ میں سے ایک ہے اور پھر کون سا ہے؟ تو اس تنبیہ میں اس کے چند علامات بتاتے ہیں آپ کو۔ تو فرماتے ہیں اقول کون المحل محل احد الحوامل، کہ محل جو ہے، مسئلہ جو ہے، وہ ان حوامل میں سے 6 حوامل میں سے ایک کا محل ہے۔ اس کو کیسے پہچانیں گے؟ فرماتے ہیں ان کانا بینا لا یلتبس فالعمل علیہ، اگر محل بالکل بین ہے، واضح ہے، اس میں کوئی التباس نہیں ہے، ہاں، اور واقعی اس طرح بین ہے کہ جہاں امام کا وہ قول سوری تھا اس وقت کچھ زمانے کے حالات اور تھے، اہل زمانہ، اور آج جو قول ضروری آپ اس کو بنا رہے ہیں اس وقت حالات بالکل اور ہیں۔ تو اس صورت میں تو اگر آپ کو کوئی التباس نہیں ہوتا ہے کہ واقعی وہاں حالات بالکل بدل تھے، اب حالات بالکل متغیر ہیں، تو اب کے جو حالات ہیں ان کا تقاضا یہ فتویٰ ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ جیسے وہ علامہ ابن ابی الدین شامی نے کہا کہ ہم نے اس فتوے پر بڑا افسوس کیا کہ ہم نے وہ فتویٰ کیوں دیا، وہ مسجد کے متعلق۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس قسم کے حالات اگر، تو جس میں کیا، یعنی اس میں کوئی خفا تو نہیں ہے، تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ اگر ایسا ہے کہ محل بالکل بین ہے کہ ان 6 حوامل میں سے کوئی ایک یہاں پایا جاتا، تو پھر تو ٹھیک ہے، فالعمل علیہ، پھر تو اسی پر عمل ہے۔ وما عداہ لا نظر الیہ، ہاں، وہذا طریق لمی، تو ظاہر بات ہے کہ جب محل بین ہے تو اسی پر عمل ہوگا، اور اس کے علاوہ کسی اور کی طرف التفات نہیں کریں گے ہم، کیونکہ وہ امام کا قول ضروری ہو گیا، تو اس کے علاوہ کسی اور قول کی طرف پھر التفات لا نظر الیہ، معادہ کی طرف کوئی التفات نہیں ہوگا۔ وہذا طریق لمی، ایک طریق لمی ہوتا ہے، یعنی سمجھیں کہ ایک معلول ہو، معلول ایک علت ہے اور ایک معلول ہے، آپ علت کے وجود سے معلول کے وجود پر استدلال کرنا چاہتے ہیں تو اس کو طریق لمی کہتے ہیں۔ آپ کہیں کہ چونکہ یہ علت یہاں موجود ہے لہذا یہ معلول بھی، تو یہ طریق لمی ہے۔
تو پہلے یہ معلوم کر لینا کہ بھائی واقعی زمانہ ادھر کچھ اور تھا، حالات اور تھے زمانے کے، اب اور ہے۔ دیکھیں یہ طریقہ لمی ہے، تو پھر آپ امام کا قول ضروری بنا لیں۔ تو تغیر زمان علت ہے چینج امام کے قول کے چینج ہونے کے لیے، اور امام کے قول کا چینج ہونا یہ معلوم ہے۔ تو اگر اس طریقے سے آپ نے استدلال کیا کہ آپ نے پہلے ان حوامل ستہ میں سے کسی ایک کو متعین کر دیا کہ بھئی یہاں پر یہ پایا جاتا ہے اور اس وقت یہ نہیں تھا، وہاں حالات اور تھے، اس لیے قول امام کا بھی یہ ہونا چاہیے، تو امام کے قول جو معلول ہے اس کے لیے آپ نے پہلے علت تلاش کر لی، تو اس کو طریقے لمی کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو طریقہ لمی ہے کہ پہلے آپ وہ حوامل ستہ میں سے کسی ایک کو معلوم کر لیں اور پھر امام کا قول ضروری اس کو بنا دیں۔ اور ایک دیکھیں، ایک معلول سے علت پر استدلال ہوتا ہے، معلول سے، جیسے آپ دھواں دیکھ لیں، اوہ یار پتہ لگتا ہے کہ آگ ہے، کہ دھواں بغیر آگ کے، تو دھواں کیا ہے؟ معلول، اس کی علت کیا ہے؟ آگ۔ تو آپ نے معلول سے علت پر استدلال کر لیا، اس کو طریقہ انی کہتے ہیں۔ ہاں انی، ہاں سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو جو علت سے معلول پر کرتے ہیں تو اس کو لمی کہتے ہیں، جو معلول سے علت پر کرتے ہیں اس کو انی کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ الْأَمْرُ مُشْتَبِهًا، اب اگر معاملہ بین نہیں ہے، حوامل ستہ میں سے کوئی ایک پایا جاتا تو ہے لیکن واضح نہیں ہے کہ حوامل میں سے کون سا پایا جاتا ہے، کیوں پایا جاتا ہے، اس میں اشتباہ ہے، پایا بھی جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے، کیسے پایا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ رجعنا الی ائمۃ الترجیح، اب اگر ہم پر معاملہ مشتبہ ہے، ہمیں نہیں پتہ لگتا، تو پھر کیا کریں گے؟ ہم کہتے ہیں مرجحین کی طرف رجوع کریں گے، ائمہ ترجیح کی طرف رجوع کریں گے۔ دیکھیں فَإِنْ رَأَيْنَاهُمْ مُجْمِعِينَ عَلَى خِلَافِ قَوْلِ الْإِمَامِ عَلِمْنَا أَنَّ الْمَحَلَّ مَحَلُّهَا، اگر سب جمع ہوئے امام کے قول کے برخلاف، بس یقین ہو گیا کہ یہ محل ان 6 میں سے کسی ایک کا ہے۔ دیکھیں مرجحین کی ترجیح سے آپ نے استدلال کیا امام وہ حوامل ستہ پر، تو حوامل ستہ علت تھے، مرجحین کے ترجیح جو ہے یہ معلول ہے، ہاں تو معلول سے آپ معلوم کر رہے ہیں کس کو؟ علت کو، کہ پتہ لگتا ہے کہ ان میں سے ایک ہے، تو یہ طریقہ انی ہو گیا ہے۔ سمجھ آئیے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر محل مشتبہ ہے آپ کے اوپر تو پھر ہمارے لیے راستہ یہ ہے کہ ہم مرجحین کی ترجیح کی طرف رجوع کریں، ائمہ ترجیح کی طرف۔ تو اگر وہ سارے اجماع کرتے ہیں امام کے قول کے برخلاف تو بس پتہ لگا کہ یہی محل ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ وَهَذَا طَرِيقٌ إِنِّيٌّ، یہ طریقہ انی ہے۔ اچھا، یہ تو اس وقت کے سب کا اجماع ہے امام کے قول کے برخلاف، لیکن وَإِنْ وَجَدْنَاهُمْ مُخْتَلِفِينَ فِي التَّرْجِيحِ، ایک اگر ہم اصحاب ترجیح کو دیکھیں تو اصحاب ترجیح نے اختلاف کیا ہے ترجیح میں، سب نے امام کے قول کے خلاف اجماع نہیں کیا، بعض نے امام کے قول کو ترجیح دی، بعض نے قول مخالف کو ترجیح دی، بعض ادھر گئے بعض ادھر گئے۔
ایک صورت. دوسری او لم یرجحوا شیئا، یا سرے سے انہوں نے ترجیح دی نہیں، کسی بھی ایک قول کو ترجیح نہیں دی ہے. تو پھر کیا کریں گے؟ عاملنا بقول الامام وترکنا ما سواہ من قول وترجیح. پہلے پڑھ چکے ہو کہ جب بعض مرجحین امام کے قول کی طرف گئے تو پھر صاحب باہر کا بھی یہی قول ہے، ہاں، کہ وہ الفتوى على قول الامام وان افتى المشائخ بخلافه. اور اگر ترجیح نہیں بھی دی ہے کسی کو بھی تو بقول الامام ہونے کی وجہ سے اس کو ترجیح ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، تو پھر تو وترکنا ما سواہ من قول وترجیح، کوئی قول ان کے خلاف ہے یا کوئی ترجیح، اس کو چھوڑ دیں گے. لأن اختلافهم اما لأن المحل ليس محلها، ان کا آپس میں جو اختلاف ہے وہ یا تو اس لیے اختلاف ہے، بعض ادھر جاتے ہیں بعض ادھر، کہ محل ان 6 عوامل میں سے کسی کا نہیں ہے، ان 6 عوامل میں سے کسی کا محل نہیں ہے. اچھا، تو اگر 6 عوامل میں سے کسی کا محل نہیں ہے اور امام کے قول سوری کے خلاف کسی کا قول آ جائے تو امام کے قول پر فتویٰ ہے. پھر بعض مرجحین ادھر گئے بعض ادھر گئے، یا سرے سے کوئی بھی ترجیح نہیں، کسی کو بھی نہیں ہے، تو پھر بھی امام کے قول کے ہونے کو جیسے ترجیح اس کو. پڑھ چکے ہو آپ یہ سارا. لأن اختلاف اما لأن المحل ليس محلها، تو اگر محل ان کا نہیں ہے تو فإذن لا عدول عن قول الامام، تو قول امام سے تو پھر عدول ہو نہیں سکتا. ایک او لأنهم اختلفوا في المحلیت، یہ ان کا اختلاف مرجحین کا، بعض ادھر گئے بعض ادھر گئے، وہ اس لیے ہے کہ وہ ان کو اختلاف ہے محلیت میں، کہ آیا ان 6 عوامل میں سے کسی کا محل یہ ہے کہ نہیں ہے. تو بعض کہتے ہیں محل ہے تو وہ ادھر گئے، بعض کہتے ہیں محل نہیں تو وہ ادھر گئے. کہ ان کا اختلاف کس وجہ سے؟ اختلفوا فی المحلیت فلا یثبت القول الضروری بالشک. تو دیکھو، بعض نے ترجیح، جو محل کو محل عوامل ستہ مانتے ہیں وہ امام کے قول کے برخلاف جو قول تھا ادھر گئے، جو محل عوامل ستہ کا نہیں مانتے وہ امام کے قول سوری کی طرف گئے. تو اب مرجحین کا اجماع تو نہیں ملا، بٹ گئے. جب وہ بٹ گئے تو ہمیں بھی ان کے اختلاف کی وجہ سے کیا حاصل ہوا؟ شک، کہ پتہ نہیں یہ محل عوامل ستہ میں سے کسی کا ہے کہ نہیں ہے. تو اب ہم بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ عوامل ستہ کا محل ہے. تو جب نہیں کر سکتے فیصلہ، محل شک کا ہو گیا، تو شک سے تو قول ضروری ثابت نہیں ہوتا امام کا، وہ تو یقین سے ثابت ہوتا ہے. اور یقین جب ہوگا کہ وہ ان کا سب کا اجماع ہو خلاف پر. آئی سمجھ؟ تو جب قول ضروری ثابت نہ ہوا تو فلا یترک قولہ السوری الثابت بیقین، تو امام کا جو قول ثابت بالیقین قول سوری ہے اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. ہاں، الا اذا تبینت لنا المحلیت بالنظر فیما ذکروا من الادلۃ. ہاں، اگر ایسا ہو جائے کہ ائمہ مرجحین نے جو دلائل نقل کیے ہیں اس قول کی ترجیح کی، امام کے قول کے مخالف کی ترجیح کی جو وجوہ نقل کیے ہیں، دلائل نقل کیے ہیں، ان دلائل سے اگر ہمارے سامنے یقینی طور پر یہ آ جائے، ہم شک سے نکل جائیں، ان دلائل میں نظر کریں اور ان دلائل میں نظر کی وجہ سے ہمیں یقین حاصل ہو جائے کہ بھئی یہ دلائل سے پتہ لگتا ہے کہ یہ محل ہے. سمجھ؟ بالنظر فیما ذکروا من الادلہ او بن العادلون، او بن العادلون عن قوله الامر علیہا، یا جو لوگ امام کے قول سے عدول کرتے ہیں انہوں نے امر کی بنیاد رکھی ہے علیہا. سمجھ آئیے؟
ان کی ترجیحات پر، تو فرماتے ہیں وَكَانُوا هُمُ الْأَكْثَرِينَ، اور یہی لوگ تعداد میں بھی زیادہ ہوں، تعداد میں بھی زیادہ ہوں۔ دیکھیں انہوں نے اختلاف کیا تو اختلاف سے تو ہمیں شک ہو گیا، تو اس صورت میں تو شک سے تو قول ضروری ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں لیکن بعد میں جب ہم نے ان کے دلائل پر غور کیا، جو امام کے قول کے برخلاف دلائل دے رہے ہیں، تو ان دلائل سے ہمیں پتہ لگا کہ یہ محل ان 6 میں سے کسی کا ہے۔ ایک دلائل سے پتہ لگا، دوسرا یہ کہ وہ تعداد میں بھی ادھر زیادہ ہیں، مرجحین کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فَنَتَّبِعُهُمْ وَلَا نَتَّهِمُهُمْ، پھر ہم ان کی اتباع کریں گے، لیکن ان کی اتباع اس لیے کہ یہ امام کا قول ضروری ہو گیا، یعنی امام کے قول ضروری کا فیصلہ ہم کر لیں گے کہ واقعی یہ امام کا قول ضروری ہے، 6 چیزوں میں سے کسی ایک کا محل یہ ہے۔ وَلَا نَتَّهِمُهُمْ، پھر ہم ان کو تہمت نہیں لگائیں گے، ہم ان کو متہم نہیں کریں گے۔ ہاں اما اذا لم يبن الامر عليها وانما حاموا حول الدلیل فقول الامام علیہ التعویل، سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہاں اگر اس محلیت پر، 6 چیزوں کی محلیت پر انہوں نے امر کی بنیاد نہیں رکھی، ایک یا وہ تعداد میں زیادہ نہیں ہے، تعداد میں زیادہ نہیں ہے، تو پھر امام کے قول سوری کو چھوڑا، اسی پر تعویل ہے پھر۔ ہاں وَإِنَّمَا حَامُوا حَوْلَ الدَّلِيلِ، وہ دلائل کے ارد گرد گھومے، فقول الامام علیہ التعویل، تو پھر امام کے قول سوری پر ہی اعتماد ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، ھذا ما ظہر لی وارجو ان یکون صوابا انشاءاللہ تعالی، یہ جو ائمہ مرجحین کے ترجیح سے استدلال کرنا ہے محلیت پر، یہ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے علم میں، یہ میرے نزدیک یہی ظاہر ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہی صحیح ہے۔ یہ پہلی تنبیہ میں تو آپ کو یہ بتا دیا، تو محلیت حوامل 6 کے لیے ایک طریقہ لمی بتایا اور ایک طریقہ انی بتایا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا یہ تو پہلی تنبیہ کی بات تھی، بڑی اہم بات، اصحاب ترجیح نے امام کی مخالفت کی ہو۔ اچھا اما اذا فصلوا اجمالا، دیکھیں امام کے قول کے مقابلے میں قول کرنا یہ مخالفت ہے، سمجھ میں آئیے؟ لیکن ایک یہ کہ اصحاب ترجیح بعد میں آئے اور انہوں نے امام کے قول مجمل کی تفصیل بیان کر دی، یہ مخالفت نہیں ہے، یہ تو تائید ہے۔ امام کا قول مجمل تھا، انہوں نے اس کی ڈیٹیل اور تفصیل میں وہ گئے اور انہوں نے خوب اس کو مفصل بیان کیا۔ ایک اما اذا فصلوا اجمالا او اوضحوا اشکالا، یا امام کے قول پر کوئی اعتراض ہوتا تھا، وہاں کوئی اشکال تھا، کوئی بات مشکل تھی، ہاں اس کی انہوں نے وضاحت کر دی، اس اشکال کی اصحاب ترجیح نے آ کر وضاحت کر دی۔ او قیدوا ارسالا، یا امام کے قول میں کوئی بات مطلق تھی تو انہوں نے اس کو مقید کر دیا، مطلق تھی تو وہاں مقید کر دیا، قید، اس میں قید نکال دی کہ امام کا قول یہ مطلق ہے لیکن امام کے مراد میں یہ بھی چیز ساتھ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ کدأب الشراح مع المتون، جیسے شارحین کرتے ہیں
متنوں کے ساتھ. کسی متن کی شرح لکھنے والا شارح جو ہے وہ یہی کرتا ہے، اجمال کی تفصیل کرتا ہے، اشکال کی وضاحت کرتا ہے، ارسال مطلق کیوں مقید کرتے ہیں، قیود نکالتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا، سوالات کے جوابات دیتے ہیں. سمجھ آئیے. وَهُمْ فِي ذَلِكَ عَلَىٰ قَوْلِهِ مَاشُونَ، اور اس سارے معاملے میں یہ سارے مرجحین امام کے قول پر چل رہے ہیں. چل تو رہے ہیں امام کے قول پر، لیکن امام کے قول کے اجمال کی تفصیل کرتے ہیں یا اشکال کی وضاحت کرتے ہیں، ہاں، یا مطلق کو مقید کرتے ہیں، لیکن امام کے قول سے عدول نہیں کرتے، امام کے قول پر ہی چل رہے ہیں. وَهُمْ فِي ذَلِكَ عَلَىٰ قَوْلِهِ مَاشُونَ فَهُمْ أَعْلَمُ مِنَّا بِمُرَادِ الْإِمَامِ. اب ٹھیک ہے بات، کیونکہ ان کا جو تجربہ ہے اصحاب ترجیح کا وہ ہم سے تو زیادہ ہے، تو امام کے مذہب کو، امام کی مراد کو پانا وہ اس کے ہم سے زیادہ مستحق ہے، ہم سے زیادہ مستحق ہے. فَإِنِ اتَّفَقُوا وَإِلَّا فَالتَّرْجِيحُ بِقَوَاعِدِهِ الْمَعْلُومَةِ. تو اگر سب کا اجماع ہوا کسی بات پر تو فَبِهَا وَنَعِمَتْ، اور نہیں تو پھر ترجیح کس پر ہوگی؟ جو امام کے مذہب کے قواعد معلومہ ہیں اس کے مطابق، جو قواعد ذکر ہوئے ہیں اس کے مطابق ترجیح ہوگی. آئی سمجھ میں؟ یہ مخالفت کی صورت اور ہوتی ہے اور شرح و بسط کی صورت اور ہوتی ہے. تو کہتے ہیں ہم ایسا نہیں کرتے کہ مطلق بس مرجحین کے قول کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے. نہیں، یہ جو مقامات ہیں اس میں ان کے اقوال معتبر ہیں اور ہم ان سے اس معاملے میں اتفاق کرتے ہیں، بلکہ ان کی قدر کرتے ہیں کہ وہ امام کے مذہب کو، اقوال کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اچھا جانتے ہیں. سمجھ آئیے. اچھا، اب اس میں علامت فرماتے ہیں کہ میں نے ایک قید لگا دی ہے کہ یہ اصحاب ترجیح تفصیل کرتے ہیں، تقیید کرتے ہیں، سوال کا جواب دیتے ہیں، لیکن وَهُمْ فِي ذَلِكَ عَلَىٰ قَوْلِهِ مَاشُونَ، کہ یہ شرط ہے اس میں کہ یہ سارے امام کے قول پر چل رہے ہیں. تو امام کے قول پر چل رہے ہوں اور پھر یہ وضاحتیں کر رہے ہوں تو ٹھیک ہے. اس لیے فرماتے وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِأَنَّهُمْ فِي ذَلِكَ عَلَىٰ قَوْلِهِ مَاشُونَ، ہم نے یہ قید لگا دی کہ عَلَىٰ قَوْلِهِ مَاشُونَ، کہ امام کے قول پر چل رہے ہوں. لِأَنَّهُ تَقَعُ هُنَا صُورَتَانِ، کیونکہ یہاں صورتیں دو بنتی ہیں. مثلا قال الامام فی مسئلۃ بالاطلاق وصاحباہ بالتقیید. ایک صورت یہ ہے کہ امام نے ایک قول کیا جو مطلق ہے، صاحبین نے اسی مسئلے میں تقیید کو لیا، اب تو اختلاف ہو گیا. فَإِنْ أَثْبَتُ الْخِلَافَ وَاخْتَارُوا قَوْلَهُمَا، اگر مرجحین نے خلاف ثابت کیا اور صاحبین کے قول کو پسند کیا، اس کو ترجیح دی، فَهَذِهِ مُخَالَفَةٌ، تو یہ امام کی مخالفت ہے. یہ صرف تقیید نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مطلق کو مقید کر دیا. یہ مطلق کو مقید کرنا، یہ تقیید جو ہے یہ معتبر نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مخالفت ہے امام کی. آئی سمجھ؟ اچھا، وَإِن نَفَوُا الْخِلَافَ وَذَكَرُوا أَنَّ مُرَادَ الْإِمَامِ أَيْضًا التَّقْيِيدُ فَهَذَا شَرْحٌ. سمجھ آئیے؟ ہاں، اگر انہوں نے خلاف کا رد کیا، خلاف کو چھوڑ دیا، خلاف کو نفی کر دیا، اور اس کے خلاف کو نفی کرتے ہوئے پھر یہ کہتے ہیں کہ امام نے جو یہ مطلق کہا ہے نا،
تو امام کی مراد یہ قید بھی ساتھ ہے، امام کی مراد یہ قید بھی ہے، تو فہذا شرح، یہ مخالفت نہیں ہے بلکہ یہ تشریح ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات ہو؟ لہذا یہ ایک مخالفت کی صورت ہے اور ایک تشریح کی صورت ہے۔ تو تشریح کی صورت میں تو مرجحین کا قول معتبر ہے، مخالفت کی صورت میں نہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ اگر انہوں نے جھگڑا بنا دیا پھر نہیں۔ واللہ تعالی اعلم، ولیکن ھذا آخر الکلام، وافضل الصلاة والسلام على اکرم الکرام وآلہ وصحبہ وابنہ وحزبہ الى یوم القیام، والحمد للہ ذی الجلال والاکرام۔ مبارک ہو آپ کو۔ اچھا، اب ایک کام تو کریں، یہ جو قواعد یہاں ذکر ہوئے ہیں، مجھے تجربہ ہے، آپ یقین جانیں کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو باقی فتاووں میں آپ کو مل سکتے ہیں، لیکن اکثریت ایسی ہے کہ یہ اس اجل العلام اعلی حضرت کی خصوصیت ہے۔ یہ دوسرے فتاووں میں یہ جو چیز ہے، جو لب لباب انہوں نے نکالا ہے، یہ کسی نے نہیں نکالا۔ تو یہ اعلی حضرت کا اپنا ایک مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ملکہ دیا ہے فقہ میں، اور وہ میں اس دن وہ والوالدیہ دیکھ رہا تھا، ان میں ایک صاحب کا قول نے نقل کیا ہے کہ تمہیں شعر کے ساتھ بھی مشہور نہیں ہونا چاہیے کہ تو شاعر ہے، کیونکہ آخری انجام اس کا سوال ہی ہوگا، لوگوں سے مانگو گے۔ شاعر لوگ کیا کرتے ہیں؟ آخری انجام ان کا شعر پڑھتے 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 آخر میں فرماتے ہیں شعر کے ساتھ تو یہ مشہور نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا انجام یہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ صرف اور نحو، یہ ابتدائی علوم جو ہے، اس میں ملکہ آپ کو ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ بھی مشہور نہیں ہونا چاہیے، کہ اس کے ساتھ اگر شہرت ہوگی اور صرف یہی پڑھانے لگ جاؤ گے تو اس کا انجام بھی کیا ہے؟ تعلیم الصبیان، کہ یہ تو صبیان کے علوم ہے نا، تو بس بچوں کو پڑھانے میں تیری زندگی ساری گزر جائے گی۔ وہ جو دین ہے اصل، اس تک پہنچ ہی نہیں پاؤ گے۔ اور فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو تفسیر کے ساتھ بھی شہرت نہیں ہونا چاہیے، کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تفسیر کو نہیں بیان کرتے بلکہ قرآن کے صرف قصے کہانیوں کو بیان کرتے ہیں۔ یہ واعظین اکثر جو ہمارے پیشہ ور واعظ ہیں، ان کو قصے کہانیوں کے علاوہ قرآن میں جو احکام بیان ہوئے ہیں ان تک وہ پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ زیادہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کر دیں گے، نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دیں گے۔ تو اصل دین جو ہے، وہ جو وہاں بیان ہوا ہے قرآن میں یا حدیث میں، وہ تو ان کی سمجھ سے ہی بالا ہے۔ فرماتے ہیں تجھے کس بات سے مشہور ہونا چاہیے؟ تجھے احکام اور حلال و حرام کی معرفت سے مشہور ہونا چاہیے، کہ دین یہ ہے۔ احکام اور حلال و حرام کے علم کے ساتھ مشہور ہونا چاہیے کہ اصل علم، اصل دین یہ ہے۔ سارے علوم اس کے خادم ہیں، صرف پڑھتے ہیں کہ نحو پڑھتے ہیں کہ منطق پڑھتے ہیں کہ بیان پڑھتے ہیں کہ بلاغت پڑھتے ہیں کہ اصول فقہ پڑھتے ہیں، اصول حدیث پڑھتے ہیں، سب کا مخدوم جو ہے یہ
احکام اور حلال و حرام ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ قرآن و حدیث کا نچوڑ، لب لباب، یہ فقہ ہے، اور یہ ایک مقصودی علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اسی لیے کیا، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اعلیٰ حضرت نے واقعی ہم پر بڑا احسان کیا ہے کہ اس حلال و حرام کو پہچاننے کے لیے انہوں نے اصول اور قواعد کو اس طریقے سے جمع کیا ہے۔ اس لیے ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، تو ایک فاتحہ تو پڑھ سکتے ہیں اعلیٰ حضرت کے لیے، اس لیے سورۃ فاتحہ اور کل شریف پڑھیں۔ اللہم صل علی تمام انبیاء کرام، والدین کریمین، اہل بیت اولاد سلاسل اربعہ کے اولیاء کرام، فقہاء کرام، ہمارے اساتذہ کرام، بالخصوص اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی روح کو تحفہ پیش کرتے ہیں، مولا قدوس قبول فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع امت مرحومہ کو اس کا ثواب پہنچا، ہمارے جمیع اساتذہ کرام کو اس کا ثواب پہنچا، طلباء کو علم نافع عطا فرما، مولا قدوس اعلیٰ حضرت کی فیوض و برکات سے ہم سب کو مستفید فرما، آپ کا یہ فیض اور آپ کا یہ کرم جاری و ساری رکھ مولا قدوس، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا مولا قدوس، ان کے قبر کو منور فرما، اس کا ثواب ان کو اپنے قبر انور میں پہنچا مولا قدوس اور عطا فرما، اس کی انوار و برکات سے ان کو مستفید فرما مولا قدوس، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا، اب وہ چند ایک درس ہیں، وہ رسائل ابن عابدین سے، وہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ لائیں، پھر وہاں سے میں چند ایک درس اور دوں گا، جو چند ایک باتیں رہتی ہیں ضروری باتیں ہیں وہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں علامہ ابن عابدین شامی کی جو کتاب ہے عقود رسم المفتی، اس عقود رسم المفتی سے چند ضروری